ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے، ہر کام سنوارنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ میری بہنیں، چاہے وہ میری طرح ابھی پڑھائی کی عمر میں ہو یا اور بڑی عمر کے ہو، اپنے گھر کی رانی ہو یا شہزادی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زندگی میں اتنے ٹیمپٹیشنز، چیلنجز، کمپٹیشنز، کمپیریزنز، لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز، پڑھائی کا پریشر اور نہ جانے کتنی ہی چیزیں جن سے نجات پانے اور ایک پرسکون زندگی بتانے کا ایک آسان نسخہ ہے اگر ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ آپ میں سے اکثر نے کئی مرتبہ سنے ہوں گے بخاری کی وہ حدیث، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا ایک مسافر راہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جبکہ حال ہمارا تو یہ ہے کہ ہم خود کو اس بات کے اگینسٹ کرنے میں لگائے رکھتے ہیں اور نتیجے میں پریشان رہتے ہیں۔ پرفیکٹ دکھنا، سب کو امپریس کرنا، لائف تو ویسی ہونی چاہیے جیسے سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتی ہے، گھر کی سجاوٹ، ساز و سامان ویسے ہو جیسے ان کے ہوتے ہیں جن کے پاس ہم سے زیادہ ہے، کپڑے، پہناوے، چمک دمک، دنیا کی رنگین اور چمکتی چیزوں کو حاصل کر لینے کی جد و جہد، دنیا ہی کو اپنا اصل مقام بنانے کی ہوڑ جو ہمیں اس قدر مادہ پرست بنا دیتی ہے کہ ہم بس دنیا ہی کو اپنا اصل مقام و منزل سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کمپٹیشن، کمپیریزن، ٹیمپٹیشن، ایکسپیکٹیشنز، بلا وجہ کے نقصان دہ نفسانی ایموشنز میں بہہ جانا، یہ سب مل کر جنم دیتی ہے انسیکیورٹیز، انچاہا پریشر، اور فائنلی یہ سب نہ ہونے پر ڈپریشن، مایوسی، جس سے کوئی اچھے نتائج نہیں آتے سوائے اس کے کہ اللہ سے دور ہونے اور اپنے مقصد حیات کو بھول جانے کے، اپنے اصل منزل کو کھو دینے کے۔ یہ تو بڑا ہی یا سب سے بڑا نقصان ہوا کہ انسان ہر وہ چیز کر لے اور آخر میں دیکھے کہ اس کی اصل منزل ہی کو کھو دیا۔ اس حدیث میں کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے؟ اجنبی وہ ہے جو کسی جگہ ہے جہاں کی چیزوں سے وہ واقف نہیں یا وہاں کی چیزیں اسے عجیب لگتی ہوں، جیسے ایک فارینر کو کسی انجان جگہ کے رہن سہن، طریقے، وہاں کی زبان، وہاں کا کھان پان سب عجیب سا لگتا ہے۔ وہ جگہ اس کا اپنا اصل مقام نہیں ہے، وہ ایک اسٹرینجر ہے۔ ایک اجنبی کو انجان جگہ ہر وہ چیز نہیں مل پاتی جو اسے اپنے مقام میں مل جاتی ہے، اور اجنبی انجان جگہ صبر بھی کرتا ہے کہ اسے اس کے اصل مقام میں وہ ہر چیز مل جائے گی جو اس کے اپنے طریقے کی ہو، جو اس کا دل چاہتا ہے۔ وہ انجان جگہ زیادہ مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس کا گھر نہیں۔ اسی طرح انسان بھی فطری طور پر اس کی روح کے لیے یہ دنیاوی چیزیں عجیب ہوتی ہیں، سو وہ جتنا اپنے اندر کی حقیقی روح کو ایمان سے، آخرت کی یاد سے مضبوط بنائے گا، اتنا ہی وہ اپنے اصل مقام کو جان پائے گا، یاد رکھے گا، جسے اس کے نفسانی خواہشوں نے بھلا رکھا ہوتا ہے۔ مسافر، حدیث میں اجنبی یا مسافر ہے، اور بعض علماء اس یا سے مراد لیکن لیتے ہیں کیونکہ مسافر ہونا اس دنیا میں اجنبی سے زیادہ امپیکٹ رکھتا ہے۔ اجنبی ایک بار کچھ چیزیں رہنے کے لیے خرید سکتا ہے یا وہاں رہنے کا سوچ سکتا ہے، لیکن مسافر صرف ضرورت کی چیزیں لیتا ہے کیونکہ اسے وہاں بالکل بھی نہیں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ مسافر ہمیشہ راستہ بھٹکنے سے ڈرتے ہوئے زیادہ ہوشیار رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اگر صحیح راستے پر ہو تب بھی وہ بار بار جائزہ لیتا رہتا ہے تاکہ وہ بھٹک نہ جائے اور اپنے صحیح راستے پر قائم رہے۔ وہ راستہ مشکل ہو تب بھی رکتا نہیں، مسافر گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل منزل، اس کا آرام، اس کا سکون سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی ہر تکلیف، ہر پریشر، ہر دکھ، ہر خوشی، ہر چمک سب ٹیمپرری ہے، اور ایک مسافر کبھی ٹیمپرری چیزوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ اسی ٹیمپرری دنیا سے چمٹ کر نفسانی خواہشوں کے بارے میں ٹینشن لیتے رہتے ہیں ہم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسافر بنو، یعنی صرف اتنا لو جتنا ضروری ہے، اتنا ہی سوچو جتنے سے سفر بیت جائے اور آخرت کا فائدہ ہو، ویسے ہی بنے رہو جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ آخر میں یہ کہ ہم ہر جائز خواہشوں کی تمنا رکھیں، پانے کی کوشش بھی کریں، لیکن زندگی کے اس چھوٹے سے سفر میں ساری کوششوں کے بعد بھی ویسا کچھ نہ ملے جیسا دل نے چاہا یا جن چیزوں کے لیے ایفرٹس ڈالا، تو غمگین نہیں ہونا ہے، اللہ کے لکھے قدر پر یقین رکھنا ہے، اور پھر یاد کرنا ہے کہ اصل منزل میں تو ان سب سے بہت بہت تصور سے بھی بہت زیادہ ہے جو کہ پرماننٹ ہے۔
سو کسی بھی چیز کو لے کر مایوس نہ ہو اور اپنے اصل منزل کو اپنا گول بنائیں۔ اللہ ہم سبھی کو اس سفر میں سادگی سے ٹریول کرنے کی توفیق عطا کرے، راستے کے ہر ڈسٹریکشن سے ہمیں بچائے رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور اگر ہمارے قدم کبھی ڈگمگا جائے، ہم راستہ بھول جائے، تو وہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح اور سچے راستے پر لوٹا دے تاکہ ہم سبھی اپنے اصل منزل کو پالیں، جنت۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر بھی کریں۔ وہ ایک ہی اللہ ہے، ہم سب کو پالنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔